السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے اپنے ناول کی طرف۔ وہ اسے سے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی نفرت بے وجہ تھی، وجہ تھی، اور وہ بھی بہت ٹھوس۔ وہ طبیعت کی نرم دل اور احساس لڑکی تھی، کسی سے بھی نفرت کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، مگر شاہزر سلطان شاہ سے نفرت کرنے پر اسے خود شاہزر نے ہی مجبور کیا تھا۔ وہ پڑھائی کی رسا تھی، مگر صرف اور صرف شاہزر کی وجہ سے اس سے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنی پڑی۔ گریجویشن اس نے فرسٹ ڈویژن میں کیا تھا، ماسٹر کرنا چاہتی تھی، وہ یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتی تھی، اور یہی شاہزر کو ناپسند تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا خواب خواب ہی رہ گیا۔ وہ کو ایجوکیشن کے خلاف تھا، اور اس کی یونیورسٹی نہ پڑھنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ اس کا خواب ٹوٹا تھا، جس کی اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے ماما سے ذکر کیا تو انہوں نے الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا، اور یہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اسے نقاب سے الرجی تھی، مگر شاہزر کی وجہ سے وہ نقاب استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ قطع دو ٹوک الفاظ میں اس نے کہا تھا کہ یا تو وہ باہر جانا بند کر دے یا پھر نقاب لے کر جائے۔ وہ اور تو کچھ نہ کر سکی سوائے اس کے کہ دل ہی دل میں اس سے سخت نفرت کرنے کی۔ شاہزر سلطان شاہ اس کا سگا تایا ذات، اس کی زندگی کا سب سے کڑوا سچ، جس سے وہ منہ موڑنا بھی چاہتی تو موڑ نہیں سکتی تھی۔ کس کس چیز کو نظر انداز کرتی۔ شاہزر سے نفرت کرنے کے لیے اس کے پاس 101 جواز موجود تھے۔ اس کی عزیز از جان ماما، جنہیں وہ بہت چاہتی تھی، اور جو اس سے زیادہ شاہزر کو چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند انہیں ہر وقت ازبر رہتی، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ اس کے وجود میں کھو کر وہ اس کا احساس وجود ہی بھول جاتی، اور اس وقت اس کے دل پر کیا گزرتی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے تایا تائی کی موت ہو گئی۔ بھائی کی آخری نشانی کو پاپا دل سے لگا کر گھر لے آئے، اور ماما نے اس سے دل میں بسانے میں پل نہ لگائے۔ بیٹی کی خواہش تھی یا کچھ اور، مگر وہ اس سے زیادہ شاہزر کے قریب ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس گھر میں اپنا مقام بناتا گیا۔ وہ اصولوں کا پکا اور غصے کا سخت تھا۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں سے غصہ دلا دیتی تھی۔ سب سے اس کی غصیلی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ سب اس کی غصیلی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ہر اس بات سے پرہیز کیا جاتا جو اس کے غصے کا باعث بن سکتی تھی۔ تعلیم مکمل کرتے ہی تایا کا بزنس سنبھالنے لگا۔ وہ قسمت کا دھنی تھا، جس چیز کو چھوتا اپنی ذہانت سے سونا بنا دیتا۔ اس کی وجہ سے پاپا کا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور اس کی شخصیت پر غالب آتی گئی، اور وہ نہ چاہنے کے باوجود مغلوب ہوتی گئی۔ ماما، میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، کیوں نہ کمپیوٹر کا کوئی شارٹ کورس کر لوں؟ کمپیوٹر سینٹر ہمارے گھر کے قریب ہی تو پڑتا ہے۔ کیوں بور ہوتی رہتی ہو؟ گھر کے کاموں میں جی لگاؤ تو بوریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس آواز پر وہ اچھلتے اچھلتے بچی۔ اس نے تو ارد گرد اچھی طرح دیکھنے کے بعد بات شروع کی تھی، پھر وہ ایک دم کہاں سے جن کی طرح نازل ہو گیا۔ اس نے سراج سے گردن موڑ کر دیکھا، وہ کوریڈور سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ چھوٹی امی، آپ سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہیں، اسے بھی کچھ سکھائیں اب۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ مزید گویا ہوا، اور وہ وہاں سے اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اسے زہر سے بھی برا لگا تھا اس کا یہ نیا آرڈر۔ وہ دل ہی دل میں سے کوس کر رہ گئی۔ بیٹا شاہزر، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی بات کرے اور ماما اس سے اختلاف ہو۔ وہ اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کر کے پچھتائی۔ مجھے چکن قورمہ بریانی پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ صبا سب سے پہلے ہی یہی سیکھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اندر ہی اندر بیچو تاب کھا رہی تھی جب وہ سکون سے بولا۔ ماما اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ آج ڈنر میں ہم سب صبا کے ہاتھ کا ہی کھانا کھائیں گے۔ خوشی خوشی ماما نے رات کا پروگرام بھی طے کر لیا۔ وہ کیا چاہتی ہے اس بات سے ماما کو کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کا لاڈلا کیا چاہتا ہے یہ بات ان کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ رات واقعی مارے باندھے وہ کوکنگ کر رہی تھی، اور ماما اسے گائیڈ کرتی جا رہی تھی۔ صبا بیٹا، تم نے تو ہر کام بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے، شاباش۔ وہ بریانی دم پر رکھ رہی تھی جب ماما تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی، اور وہ دھیمے سے مسکرا دی۔
ماما کے منہ سے نکلے ان سادہ سے تعریفی لفظوں نے اس کے اندر نئی توانائی بھر دی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ماما نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے عوض ملنے والی تھکن اسے بھولتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ محمد جانتے ہیں یہ سارا کھانا ہماری صبا نے بنایا ہے۔ کھانے کی میز پر ماما فخر سے بتا رہی تھی۔ اچھا، کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئے اور پھر صبا کی جھکی نظروں پر ستائشی نظر ڈالی۔ ہاں، کھانا تو بہت مزیدار بنا ہے۔ بریانی کا بھرا چمچ منہ میں ڈالتے انہوں نے بے ساختہ تعریف کی۔ ان کی تعریف اس کا سیر و خون بڑھا گئی۔ ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے۔ نظریں بے ساختہ اپنی پلیٹ سے ہٹ کر شاہزر پر جم گئی۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے منہ سے بھی کچھ سننا چاہتی تھی، مگر وہ رغبت سے کھانے میں مصروف تھا۔ مایوس نظریں واپس پلٹ آئیں۔ ہماری بیٹی نے پہلی بار کھانا بنایا ہے، وہ بھی اتنا مزیدار۔ انعام دینا تو بنتا ہے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر 1000 کا نیا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا انعام بٹیا جی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ 1000 میرے لیے بہت قیمتی ہے پاپا، میں اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ وہ جھکی اور پاپا اس کے روشن چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیوں بھئی شاہزر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیسا کھانا بنایا ہے اپنی صبا نے؟ تمہاری تو سب فیورٹ ڈشز ہیں، اس لیے تمہاری رائے تو بہت اہم ہے۔ ماما نے اسے بھی گھسیٹنا چاہا جو ان سب سے بے نیاز کھانے میں مگن تھا۔ ٹھیک ہی ہے چھوٹی امی، مگر قورمے میں مرچیں زیادہ ہیں۔ وہ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں کی چمک پل میں ماند پڑ گئی تھی۔ اس سے اسے کوئی اچھی امید تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ بے اختیاری میں ہی وہ 1000 کے نوٹ کو مٹھی میں بینچ کر رہ گئی۔ اچھا، ماما کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ ایک پل کے لیے صبا کو لگا کہ ماما کی آنکھوں میں بالکل ویسے ہی تاثر ابھرا تھا جیسا خود اس کا، مگر پھر ان کے اگلے جملے نے اس کی ساری خوش فہمی دور کر دی۔ آئندہ میں صبا سے کہوں گی کہ مرچوں کا خیال رکھیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کدھر جا رہی ہو؟ پہلے کھانا تو کھا لو۔ ماما کی نظر تو جیسے چاروں طرف ہوتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آسا سے کہتی ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے بند مٹھی کھولی۔ نوٹ مڑ تڑ کر اپنی اصلی حالت کھو چکا تھا۔ دیر تک وہ آنسو بھری آنکھوں سے نوٹ کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے سلوٹے ٹھیک کرتے ہوئے اسے اپنی ڈائری میں محفوظ کرنے لگی۔ آخر تم خاموشی سے یہ سب کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری ماما پاپا ہیں، پھر اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جینے کا کیا مطلب؟ مونا تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جب وہ گردن جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ پلیز صبا، خود کو بدلو، اعتماد پیدا کرو خود میں۔ ٹھیک ہے تمہیں زبان درازی پسند نہیں، مگر کم سے کم اپنا دفاع کرنا تو سیکھو۔ پتہ نہیں کس جہاں میں رہتی ہو تم۔ ضد کرنا تمہیں پسند نہیں، بحث کرنا تمہیں زہر لگتا ہے، دو بدو جواب دینے کو تم اچھا نہیں سمجھتی، پھر آخر تمہیں پسند کیا ہے؟ مونا تو آج اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ اور یہ شاہزر بھائی اس لیے تم پر اتنا رعب ڈالتے ہیں، تم پر حاکم بنے روز کوئی نہ کوئی نیا آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ وہ تمہاری مغلوب عادت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر چاہتی ہو کہ زندگی کو اپنے طریقے سے جی سکو تو بدلو خود کو، ہمت پیدا کرو اور کم سے کم اپنا دفاع کرنے کے تو قابل ہو جاؤ۔ وہ تعصب سے اس کی جھکی گردن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم نے کبھی شاہزر بھائی کا غصہ نہیں دیکھا اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ کیوں، وہ بندے کھاتے ہیں؟ مونا کو مزید غصہ آیا۔ ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماما پاپا بھی ان کے غصے سے کئی بار زیر ہو چکے ہیں۔ انہیں جب غصہ آتا ہے تو ماما بھی ان کے سامنے نہیں بولتی، پھر میری کیا مجال؟ وہ سوسو کرتے ہوئے بولی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتی تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بولی اور صبا آہستہ سے گردن جھکا گئی، پھر ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ مونا اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو چکی ہے، شاہزر بھائی بھی آ چکے ہوں گے۔ وہ کچھ ہراساں سی گویا ہوئی اور مونا اس سے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ جیسے ہی اندر داخل ہوئی شاہزر کو جہرانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ وہیں تھم کر رہ گئی۔ آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ماما کمرے سے نکل آئی۔ کیا ہوا شاہزر بیٹے، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے مشتعل چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ حیران و پریشان سے اس کی طرف بڑھی۔ چھوٹی امی، یہ صبا کہاں گئی تھی اور کیا آپ سے اجازت لے کر گئی تھی؟ یہ اپنی دوست مونا کی طرف گئی تھی اور اجازت سے ہی گئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم اتنے طیش میں کیوں ہو؟ وہ ابھی تک معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ صبا نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی، پلکیں جھپک کر آنسو پی رہی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ دوبارہ گرایا۔
میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو مونا مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ مونا کے بھائی گاڑی چلا رہے تھے، مگر میں ان کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ مونا بھی میرے ساتھ تھی۔ وضاحت دینا جیسے اس کی مجبوری بن گیا۔ ڈرائیور کہاں مر گیا تھا؟ وہ گاڑی کو ورکشاپ۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری زیادہ وضاحت نہیں درکار۔ ہاتھ اٹھا کے اس نے صبا کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ آئندہ تم اپنی کسی دوست کی طرف نہیں جاؤ گی، البتہ تمہاری دوستیں جب چاہے تم سے ملنے آ سکتی ہیں۔ ایک اور نیا آرڈر جاری ہوا۔ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا بے سختہ۔ اس نے امید بھری نظروں سے ماما کی طرف دیکھا کہ شاید وہی اس کی سائیڈ لے لیں، مگر انہوں نے تو شاہزر کے خلاف نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ نڈال سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی اپنی بے بسی اور شاہزر کی بے حسی پر۔ ماما، مجھے مونا کے لیے گفٹ خریدنے بازار جانا ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ؟ مہم سی امید کے تحت اس نے پوچھ لیا، ورنہ جواب کی اسے کسی حد تک توقع تھی۔ شاہزر نے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے نا، تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ جواب عذاب توقع تھا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ کنکھیوں سے اس نے کچھ فاصلے پر آئی پیڈ میں مصروف شاہزر کی طرف دیکھا۔ میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ میں اسی طرح محکوموں کی زندگی بسر کرتی رہوں گی؟ میری سگی ماں کو میرے جذبات اور احساسات کا کوئی خیال نہیں، ہر طرف صرف اور صرف شاہزر ہی تھا۔ اس کا وجود تو شاہزر کی شخصیت میں کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا، اور اب تو ماما نے اس پر ضدی ہونے کا لیبل بھی لگا دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ ضد اس کی سرشت کا حصہ نہیں۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں پھر بہنے لگیں، بھیگنے لگیں۔ اپنی دوست کی برتھ ڈے پر گفٹ دینے کے لیے بھی اسے شاہزر کی اجازت درکار تھی۔ اس کا موڈ دیکھنا تھا کہ وہ اسے پرمیشن دے اور وہ کہیں جا سکے۔ آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اس پر شاہزر نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے حیرت ابھری اور پھر کچھ لمحوں کے لیے اس کی نظریں صبا کے پرنم چہرے پر جم گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی، جبکہ شاہزر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ چھوٹی امی، صبا کو کیا ہوا؟ وہ تمام معاملے سے انجان بن کر بولا۔ ہونا کیا ہے؟ مونا کی سالگرہ ہے، اس کے لیے گفٹ لینا چاہتی ہے۔ میں نے منع کیا تو موڈ خراب ہو گیا۔ مگر آپ نے کیوں منع کیا؟ وہ نہ سمجھی کے انداز میں بولا۔ ماما نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی کمزور یادداشت کا مالک تو نہیں تھا، اسے سب یاد آتا گیا۔ واقعی اس نے اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا۔ یکلت تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا، مگر اس کا بازار جانا منع نہیں کیا تھا۔ انہیں الجھن میں چھوڑ کر وہ صبا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دستک کے بعد وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا حیران رہ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ سراہ سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ صبا! پکار میں بلا کی نرمی تھی۔ اس نے تیزی سے گردن اٹھائی اور شاہزر کو اپنے روبرو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ رو رو کے اس کی ناک اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ کیا حرکت ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی سی بات کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ اس کی سوجی آنکھیں شاہزر سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہا پوروں سے آنسو چن لے، مگر پھر رک گیا۔ آپ کے لیے یہ ذرا سی بات ہو سکتی ہے، مگر میرے لیے نہیں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، دل کی ساری بھڑاس نکالنا چاہتی تھی، مگر فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر گرنے لگے۔ تمہیں بازار جانا ہے نا، تو چلو میں لے چلتا ہوں، مگر آنسو بہانا بند کرو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے ذرا اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ بے یقین ہوئی، پہلے کبھی ایسی آفر نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھنے لگی، انداز نہایت معصوم تھا۔ تم بھی بالکل پاگل ہو۔ شاہزر کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، چلو اٹھو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا، وہ مشکل سے ہاتھ چھڑا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ نظریں جھکاتے ہوئے انگلیاں چٹکنے لگی۔ اگر آپ مجھے مونا کی برتھ ڈے پر جانے دیں گے تو گفٹ خریدنے آپ کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ مجھے ایسے ہی رونے دیں۔ اس کی دریا دلی دیکھ کر وہ اپنے دل کی خواہش زبان پر لے ہی آئی۔ چند لمحے وہ پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر لمبا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے بولا، اوکے چلو اب۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ بامشکل سن پائی۔ آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ خوشگوار حیرت بھی ابھرنے لگی۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا؟ پھول کی نازک پتیوں میں کونپلیں پھوٹ پڑی۔ شاہزر اپنی طبیعت کے برعکس کافی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا، سو آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ تھینک یو شاہزر بھائی۔ وہ نقاب لینے لپکی تو پہلے منہ تو دھو لو۔ اس کی جلد بازی پر ٹوکا گیا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میرا چہرہ کون سا نظر آنا ہے؟ اور جو آپ کا ارادہ بدل گیا تو؟ اس کی معصومیت کی انتہا تھی۔ شاہزر کو پھر سے نظریں چرانی پڑی۔ میں گاڑی میں ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔
حیرت در حیرت وہ بے سختہ ہنسی، کیا واقعی یہ شاذر بھائی ہیں؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاش یہ اسی طرح رہیں تو کتنا اچھا ہو۔ وہ بڑبڑائی اور سر پر ہاتھ مار کر باہر کی طرف دوڑی۔ آج تو شاذر اسے حیرتوں کے جھٹکے لگانے پر تلا ہوا تھا۔ گفٹ خریدنے کے بعد اس سے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی، مگر نہ جانے کیوں اسے سارے وقت وہ بے انتہا سنجیدہ ہی رہا، ایک بھی مسکراہٹ بول کر بھی پاس سے نہ گزری۔ ارے صبا! وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب اس کی کالج کی دوست ثنا سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ وہ بھی اتنے عرصے بعد اسے سامنے دیکھ کر خوش بھی ہوئی اور حیران بھی کہ اس نے اسے نقاب میں کیسے پہچان لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ صاحب عادت سے گلے ملتی، اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ سرِ راہ، اور وہ بھی شاذر کی موجودگی میں۔ کم سے کم وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ثنا پہلے تو حیران ہوئی اور پھر جوشیلے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور سناؤ، کیسے گزرے ہیں دن؟ شادی کر لی یا ابھی تک کنواری ہی ہو؟ کہکہ لگا کر پوچھا گیا۔ ثنا کی بات بات پر کہکے لگانے کی یہ بیماری سے کافی مہنگی پڑی۔ اس بے تکے سوال اور وہ بھی شاذر کے سامنے وہ اچھی خاصی بول کھلا گئی۔ بے ساختہ شاذر کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اچھا ثنا، اب میں چلتی ہوں، تم کسی دن چکر لگانا گھر۔ شاذر کے تیور دیکھتے ہوئے وہ جلدی جلدی جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ تعارف تو کرواؤ۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ قریب کھڑے شاذر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر پہلے ان حضرات سے میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاذر سختی سے بولا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ثنا ہکا بکا ارے ارے ہی کرتی رہ گئی، پھر کندھے اکچا کر مارکیٹ کی طرف پلٹ گئی۔ سرِ راہ کہکہ لگانا شریف عورتوں کو زیب نہیں دیتا، تمہیں احساس ہونا چاہیے، تم لڑکیوں کی عقل گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے۔ جب یوں سرعام کہکے لگاؤ گی تو پھر کیسے اپنی طرف اٹھنے والی بے باک نظروں کو روک سکو گی؟ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اس لیے اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ واپسی پر اس کا لیکچر شروع ہو چکا تھا اور صبا گردن جھکائے منہ کے آڑے ترچھے ٹیڑھے زاویے بنانے میں مصروف تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کے چہرے پر نقاب تھا، ورنہ شاذر کے قہر سے بچنا اور مشکل ہو جاتا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے آخری نظر قد آدم آئینے میں ابھرتے اپنے وجود پر ڈالی۔ کوئی چیز بھی اوور نہیں لگ رہی تھی۔ نفاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سوٹ اور جویلری کا انتخاب کیا تھا۔ ماما کمرے میں داخل ہوئے اور پھر بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، ماشاءاللہ آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ نہال ہی ہوگی۔ صبا شرماتے ہوئے مسکرا دی، اس کی جھکی پلکوں کو محبت سے دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور پھر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ بھئی اور کتنی دیر ہے، جانا ہے یا نہیں؟ اسی وقت شاذر عجلت میں اندر داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے تو جیسے اس کی نظر بھی اس کے معصوم چہرے پر جم گئی تھی، مگر پھر سنبھل گیا۔ شاذر دیکھو، ہماری صبا آج کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ماما کی دوبارہ تعریف پر وہ بڑکھلا کر رہ گئی۔ بھلا کیا ضرورت تھی یہ شاذر کو بتانے کی؟ وہ نروس سی پلکیں جھپکنے لگی جیسے قیمت بھر رہی ہو، جو ان دونوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک بات یاد رکھنا، نقاب کے بغیر میرے ساتھ مت چلنا۔ اس کا منہ پھول گیا۔ اس کا ارادہ چادر لے کر جانے کا تھا، مگر اب یہ حکم اسے بے انتہا ناگوار گزرا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ صرف چادر لے کر جانا چاہتی ہے، مگر پھر خاموش رہی کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ اسے لے کر ہی نہ جائے۔ وہ بے دلی سے نقاب کی طرف بڑھی۔ 1 گھنٹے بعد میں تمہیں پک کر لوں گا، وہ اسے گیٹ کے باہر ہی اتارتے ہوئے بولا تو وہ آہستہ سے سر اس بات میں ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بھی گاڑی زن سے اڑا کر لے گیا۔ صبا، یہ کیا تم نے ٹینٹ لے رکھا ہے؟ اتارو اسے، کیا فائدہ اتنا خوبصورت سوٹ پہننے کا؟ اس کے گلے ملتے ہی مونا نے سب سے پہلا کام اس کا نقاب اتارنے کا کیا۔ وہ یہاں ہی نہیں رکی بلکہ نقاب کو اپنے قبضے میں لے کر اسے اس کے سوٹ کے ساتھ ملتا جلتا باریک دوپٹہ دے دیا۔ واؤ، اب لگ رہی ہو کہ میری برتھ ڈے پر آئی ہو۔ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی، مگر مونا نے اس کی ایک نہ سنی۔ بہت خوشگوار ماحول میں کیک کاٹا گیا۔ سارا وقت مونا کا بھائی اس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا اور وہ ناگواری سے اسے نظر انداز کرتی رہی۔ آپ یہاں اکیلی کھڑی ہیں، مونا کدھر ہے؟ مونا بھی اندر گئی تھی۔ نبیل جو کب سے موقع کی تلاش میں تھا جھٹ سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اندر گئی ہے، ناگواری سے کہتے ہوئے وہ دوسری طرف دینے لگی۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے، میں کب سے آپ کو ہی واچ کر رہا ہوں۔ اتنی بے باکی سے پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ نہ جانے کیوں اسے زہر سے بھی بری لگی۔ ابھی وہ اسے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی جب اس کے پیچھے ابھرتے شاذر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اچھی خاصی بڑکھلا گئی۔ میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ شاذر بغیر نبیل سے مخاطب ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر
लंबे लंबे डग भरता ब्रोनी गेट की तरफ बढ़ गया और वो अंदर ही अंदर डरती लरजती टांगों से नकाब लेने दौड़ी। तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की नरमी बरतना मेरी गलती थी। अकल नाम की कोई चीज़ तुम्हें छूकर नहीं गुजरी। मेरे डर से तुम नकाब तो इस्तेमाल करने लगी हो, मगर इसे दिल से अभी तक कबूल नहीं कर पाई। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने जिस पर अमल करते हुए तुम्हारी जान निकलती है? हमारे मज़हब में भी तो औरत को बापर्दा रहने का हुक्म दिया गया है। और जो बारीक दुपट्टा तुम वहाँ लेकर खड़ी थी, इससे बेहतर था कि कुछ लेती ही नहीं। हया औरत की शर्म और हया का गहना है, मगर तुम जैसी औरतें इसे फांसी का फंदा समझती हैं। वो जहरखुंद लहजे में बोल रहा था। सबा को लगा जैसे वो अभी से कच्चा चबा जाएगा, और शाहजर को किसी सूरत नबील की बेबाक नजरें सुकून नहीं लेने दे रही थी। इसका बस चलता तो वो इसकी आंखें ही निकाल लेता। सर झुकाए खड़ी सबा को इसने खूनख्वार नजरों से देखा था, जो आंसू जब्त करने की कोशिश में होंठ चबाए जा रही थी। इससे गलती हुई थी, वो अपनी गलती तस्लीम भी कर रही थी। साए रस्ते हुए इसके गुस्से और हद से ज्यादा संजीदा चेहरे को देखते हुए लरजती रही थी। इसे इस वक्त इसकी कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। वह जानती थी कि वो अब की बार गलती पर थी। जब मोना ने इसे हम रंग दुपट्टा दिया था तो इसे इतना बारीक दुपट्टा नहीं ओढ़ना चाहिए था। वाकई वो दुपट्टा इसके वजूद की रनाइयां छुपाने के लिए नाकाफी था। इसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास तो वहां पर ही हो गया था जब नबील की नज़रों को बदलते हुए महसूस किया था। आई एम सॉरी शाहजर भाई, भरे हुए लहजे में वो फ़कत इतना ही कह सकी थी। तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए सबा, अगर मैं तुम पर रोक टोक करता हूँ तो इसकी भी एक वजह है जो तुम्हारी नाकस अकल से काफ़ी दूर है। तुम्हें मेरी रोक टोक तो दिखाई देती है, मगर इसकी वजह समझ में नहीं आती। इसका लहजा खुद ब खुद थोड़ा नरम हो गया। जब तक औरत खुद अपनी नस्वानियत की हिफाजत ना करे, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। इस अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारी आज की हरकत दुरुस्त थी? वो उठते हुए बोला और फिर इस पर एक संजीदा नजर डालकर बाहर निकल गया, जबकि वो भीगी आंखों समेत वहीं बैठती चलेगी। इसे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी जब मुलाजिम के साथ सना को अंदर आते देखकर हैरानी से उठ खड़ी हुई। अरे सना तुम? हाँ मैं। और तुम तो बड़ी बेवफा निकली, कोई फोन किया ना मिलने आई। इससे गले मिलते हुए शिकवा खुद ब खुद सना के होंठों से फिसल गया। ओ सॉरी यार, मुझे तुम्हें अपने घर देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगी, सना इसे घूरते हुए बोली तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर इसका हाथ थामते हुए इसे करीब ही बैठा लिया। और सुनाओ फिर कैसी गुजर रही है? मेरी तो अच्छी ही गुजरी है, तुम सुनाओ। हाँ याद आया, वो शॉपिंग मॉल में तुम्हारे साथ मगरूर सा लड़का कौन था? याद आने पर वो पूछे बगैर न रह सकी। वो शाजर भाई थे। भाई होंगे वो तुम्हारे, मैं तो इतने जबरदस्त बंदे को कभी भाई ना बनाओ। वो शायद से मुस्कुराई हूँ। इनकी असलियत नहीं जानती ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। सबा का मूड एकदम बिगड़ गया। क्यों? वो रात होते ही किसी अफरियत का रूप धार जाते हैं क्या? वो इसके बाजार से अंदाज को देखती मज़े से बोली। वो अभी तक गैर संजीदा ही थी। अगर अफरियत नहीं तो किसी अफरियत से कम भी किसी सूरत नहीं। इतने सड़ियल अकड़ू वसीले और बददिमाग हैं कि तुम्हें क्या बताऊं। इसके मुंह के जावे खुद ब खुद बिगड़ते गए। अरे अरे, इतनी ज्यादा खसूसियात? सना बेसाख्ता हंसी। अभी कम ही गिनवाई हैं, सारी बताऊं तो लम्हे के हजारवें हिस्से में यहाँ से गायब हो जाऊंगी। इसने इसे डराना चाहा, मगर वो तो इसकी किसी भी बात को सीरियस ले ही नहीं रही थी। यार हसीन लोगों का इतना मगरूर होना तो बनता ही है ना। बिल्कुल इसी वक्त अपनी पुकार पर वो यूं उछली जैसे कदमों तले स्प्रिंग निकल आए हों। सामने संजीदा चेहरा लिए खड़े शाहजर भाई को देखकर वो अच्छी खासी शर्मिंदा हुई। न जाने वो कब से वहां खड़े थे और क्या कुछ सुन लिया था। इसने हाथों पैरों से जैसे जान निकलते देखी। एक चाय मेरे कमरे में ले आना। इसके करीब आने पर वो हुक्माना अंदाज में कहता अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। शाहजर ने एक नजर डालना भी गौरा ना किया। हाय, इस बेनियाजी पर कौन ना मर जाए। सना बेसाख्ता ठंडी सांस भरी तो सबा ने सोफे से कुशन उठा के से दे मारा। फिर दोनों के कहके लॉन्च में गूंजने लगे। सना ऐसे ही जोली तबीयत की मालिक थी, मगर इसके किरदार में सबा को आज तक कभी कोई झोल नजर ना आया। इसलिए तो अब तक इनकी आपस में दोस्ती चली आ रही थी। इससे पहले ही या यार के वो सड़ू दोबारा वापस आ जाए, मैं चाय बना कर दिया और तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आती हूँ। वो मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। दस्तक देकर जैसे ही परमिशन ली वो अंदर दाखिल हो गई। शाहजर जो आंखों पर बाजू रखे लेटा था उठकर बैठ गया। इसने डरते डरते इसकी तरफ देखा, न जाने अभी क्या कह दे, मगर फिर जैसे ही इसकी सुर्ख आंखों पर नजर पड़ी तो पूछे बगैर न रह सकी। आपकी तबीयत ठीक है? सबा ने कप पकड़ाते हुए पूछा। शाहजर ने चूम कर इसकी तरफ देखा और फिर बोला,
اگر میں کہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گی؟ عجیب اہم سا انداز تھا اس کا۔ وہ الجھ گئی اور بے وجہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ شاہزر کی سرخ انگارہ آنکھیں اس کے چہرے پر جمی جواب کا انتظار کرتی رہی۔ میں ماما کو انفارم کرتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی جب شاہزر نرمی سے اس کی کلائی تھامی۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور میڈیسن لینے کے باوجود بھی آرام نہیں آیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ اس کی نازک کلائی شاہزر کی پرحدت ہاتھ میں کپ کپا کر رہ گئی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ صبا پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کسی صورت سر دبانے کی خدمت پیش نہیں کر سکتی تھی کیونکہ باہر اس کی دوست اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ کسی نوکر سے سر نہ دبواتا۔ اور جب ششو پنچ میں وہ گرفتار ہو چکی تھی، کیوں؟ کیا بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے میں نے؟ شاہزر گویا ہوا تھا۔ وہ اس کے ششو پنچ میں مبتلا چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں کہ اس کی تکلیف کا بآسانی پتہ چل رہا تھا۔ اس چڑیا کے دل کی مالک سے اس کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ لائیں شاہزر بھائی، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کہہ دیا۔ شاہزر نے کافی حیرت سے اسے دیکھا، یعنی اپنی دوست سے زیادہ اسے اس کی تکلیف کی فکر تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ شاہزر کے ہونٹ دھیرے سے مسکرا دی اور پھر آنکھیں موندتے ہوئے اس نے صبا کے نرم ہاتھوں کے لمس کو اپنی تمام تر شدتوں سے محسوس کیا تھا۔ وہ حیران اور پریشان اس کے ہونٹوں پر سجی مدھم مسکراہٹ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب اسے سر دباتے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب وہ نرمی سے بولا، اب میں ٹھیک ہوں صبا، تم جاؤ اپنی دوست کے پاس۔ لہجہ اتنا دھیما اور پرکشش تھا کہ صبا نے کافی حیرت سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا اور پھر جلدی جان چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کرتی باہر کی طرف دوڑی۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی کس بارے میں؟ پاپا جو مکمل طور پر اخبار کے مطالعے میں گم تھے مصروف سے انداز میں بولے۔ پہلے اسے تو بند کریں، وہ چڑھاتے ہوئے بولی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اخبار سے نظریں ہٹائی۔ جی فرمائیے جناب۔ انداز اتنا تابعداری والے تھا کہ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ میں شاہزر اور صبا کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جو اندر داخل ہو رہی تھی دہلیز پر ہی رکے سے لگا کہ اس نے یقیناً کچھ غلط سن لیا ہے، اس لیے بے چینی سے پاپا کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضو ہمتن گوشت تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ہوں ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ میں سوچ رہی ہوں اگلے مہینے ہی شادی کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ ان کے جواب پر وہ پرجوش ہوئی۔ کوئی بم تھا جو اس کے نازک سماعت پر پھٹا تھا۔ وہ حیران اور پریشان ہکا بکا پاپا کو دیکھنے لگی۔ تم نے صبا سے بات کی؟ اخبار طے کر کے سائیڈ پر رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو ماما نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، ابھی صبا سے تو میں نے بات نہیں کی۔ اور شاہزر سے؟ پاپا دوبارہ گویا ہوئے۔ اس سے کیا بات کرنی ہے، وہ آلریڈی سب جانتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ کیا مطلب اس نے بتایا؟ پاپا الجھے۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، شاہزر کو میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اس کی اور صبا کی بچپن سے نسبت ہے۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو گزشتہ 5 منٹوں میں اس کے نازک وجود کو لگا۔ اس کا پور کامنے لگا۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ مزید ایک لمحہ بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکے گی۔ اس کی گرفت چوکھٹ پر بے ساختہ ہی سخت ہوئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے پہلے بتانے کی؟ پاپا کو یقیناً ان کی بات بری لگی تھی، اس لیے سنجیدگی سے گویا ہوئے اور وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ بھئی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ شاہزر ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں صبا کے علاوہ کبھی بھی کسی اور لڑکی کا گزر ہو۔ مرد ذات ہے، کب کس طرف دھیان چلا جائے کیا پتا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے اسے ہمیشہ صبا کے ساتھ دیکھا ہے، اس لیے بتانا ضروری سمجھا۔ انہوں نے دل کی بات واضح کر دی تو پاپا اب کی بار خاموش ہی رہے، جبکہ پے در پے انکشافات نے صبا کو آدمو کر چھوڑا تھا۔ کس طرح اپنے کمرے تک پہنچی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ آتے ہی صوفے پر گر کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ ایک نادیدہ تھکن تھی جو اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ جو سن کر آئی تھی ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چینی سے لب چبانے لگی اور پھر نہ جانے اس سے یکدم کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی وہ خود کو سمیٹ بھی نہ پائی تھی کہ اسی وقت ماما روم میں داخل ہوئیں۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ صبا کیسے بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولی۔ اس نے گردن نہ اٹھائی بلکہ اسی حالت میں بیٹھی ہونٹ چباتی رہی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے صبا۔ اس سے گردن نہ اٹھاتے دیکھ کر وہ ایک بار پھر بولی اور ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اور اس بار تو جیسے اس کے ضبط و برداشت کی سب حدیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں ماما کہ آپ کو مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی ہے۔ تم رو رہی ہو؟ اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ ازحد پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔
کچھ بھی نہیں، مگر یاد رکھیے گا میں کسی صورت بھی شاذر بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ رونے کے دوران وہ بامشکل بولی تھی، جبکہ ماما تو جیسے حیرت سے ساکت ہی رہ گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو جیسے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ کیوں کتنی دقت سے یہ ایک لفظ ان کی زبان سے ادا ہوا تھا، یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، بے دردی سے وہ اپنی آنکھوں کی بھیگی سطح رگڑتے ہوئے ان سے نظریں چرا کر بولی۔ بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کہنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، مگر اپنی تابع دار اور فرمانبردار کم گو بیٹی کے منہ سے اتنی بات سننا بھی ان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کی آواز کی سختی نے اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی تک محسوس کی تھی۔ اسے لگا کہ اگر آج وہ اپنے حق میں نہ بولی تو پھر ساری زندگی نہ بول پائے گی، اور پھر اس کی ساری عمر شاذر جیسے حاکم کے سامنے ایک لونڈی کی طرح سر جھکائے حکم بجاتے گزر جائے گی۔ میں یہ شادی کسی صورت بھی نہیں کروں گی ماما، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اور اس کی ضدی انداز نے انہیں اچھے خاصے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے کب انہوں نے اس کا ایسا روپ دیکھا تھا؟ یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اتنی خودسر کب سے ہو گئی ہو کہ بڑوں کا احترام ہی بھولتی جا رہی ہو؟ اس کے لہجے سے انہیں بہت دکھ پہنچا تھا۔ وہ بھی اپنے لہجے کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے سر جھکائے رونے لگی۔ پلیز ماما، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے مجبور مت کیجیے۔ اس دفعہ لہجہ افسردہ اور التجائیہ تھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے یہ شادی کیوں نہیں کرنی؟ کیا کمی ہے شاذر میں؟ گھر کا بچہ ہے، لاکھوں میں ایک ہے، اور مجھے عزیز بھی ہے۔ وہ لاکھوں میں ایک ہے، آپ کو منظور نظر ہے، بے پناہ عزیز ہے، اس لیے مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ انہوں نے ناگواری سے کہا۔ یقیناً اس کی بات انہیں بہت بری لگی تھی۔ یہ بکواس نہیں بلکہ سچ ہے۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی، جو ہر درمی کی آج سارے ریکارڈ توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ تمہاری شادی ہوگی اور صرف شاذر سے ہوگی۔ بہت بکواس کر چکی تم، اور میں بہت سن چکی ہوں۔ وہ سخت اور دو ٹوک انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چوکھٹ عبور کرتی، اس کی لرزتی آواز ان کے قدموں کو جیسے جکڑ لیا۔ آپ کو شاذر کے سامنے میں پہلے کب نظر آئی ہوں جو اب آؤں گی؟ وہ حیرت سے پلٹی، اور وہ تو جیسے آج طے کر کے بیٹھی تھی کہ کچھ دل میں نہیں رکھنا۔ اسے لگا کہ اگر آج وہ ان سے اپنے دل کی اذیت بیان نہ کر سکی تو پھر شاید کبھی نہ کر سکے۔ بس یہی سوچ کر وہ بولی، اور پھر بولتی چلی گئی، جبکہ وہ حیرت سے بت بنی اس کے سلگتے وجود کو دیکھتی رہی۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا ماما کہ آپ کی بیٹی کو کیا چاہیے؟ آپ نے مجھے محکموں حکم دینے والے کی زندگی سونپی اور شاذر کو مجھ پر حاکم بنا دیا، اور اس نے مجھ پر اتنی حاکمیت کی، اتنی پابندیاں لگائیں کہ میرا دم گھٹتا گیا۔ میں اندر ہی اندر کٹتی گئی، بکھرتی گئی، اور آپ کو احساس تک نہ ہوا۔ میں اپنی خود ہی کا احساس تک کھوتی گئی، اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ایسے بندے سے شادی کر لوں جو ساری عمر میرا خون چوستا رہے گا؟ آپ میری ماما تھی، مگر مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ میری ہی ماما ہے۔ آپ تو صرف اور صرف شاذر کی چھوٹی امی بن کر رہ گئیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں ساری زندگی اپنی ماما کی محبت کے لیے ترستی رہی، سسکتی رہی، اور آپ میرے حصے کی محبت بھی شاذر کی جھولی میں ڈالتی رہیں۔ وہ میرا جینا تنگ کرتا رہا، اور آپ اس کا ساتھ دیتی رہیں۔ آپ میری ماما نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹوٹی بکھری بدحال ہی ان کے قدموں میں بیٹھ کر بلک بلک کر رو دی، جبکہ وہ تو جیسے ہلنے جلنے کی سکت ہی کھو چکی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی ان سے اتنی بدگمان ہوتی گئی، اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ ان کی آنکھیں بے اختیار بھیگتی گئیں۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدموں میں واضح لرزش تھی۔ کتنا غلط سوچتی تھی ان کی بیٹی ان کے بارے میں۔ کہاں انہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا، کہاں محبت میں کوئی کمی چھوڑی تھی۔ اگر شاذر انہیں عزیز تھا تو صبا کم عزیز نہیں تھی، اور صرف اس کی وجہ سے ہی تو شاذر انہیں عزیز ترین ہوا تھا۔ وہ جب اسے اپنی بیٹی کے حوالے سے دیکھتی تو وہ انہیں اور عزیز ہونے لگتا، اور ان کے دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا کہ کہیں شاذر نے کسی اور لڑکی کو پسند نہ کر لیا۔ جیسے ہی یہ ڈر ان کے اندر جڑ پکڑنے لگا، انہوں نے شاذر سے روبرو بات کرنے کے بارے میں سوچا، اور ان کی خواہش پر شاذر کے سر جھکانے پر وہ تو جیسے نہال ہو گئی تھی۔ وہ صبا کو پوری طرح شاذر کی پسند میں ڈھالا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر موقع پر شاذر کا ساتھ دیتی۔ بعض اوقات انہیں محسوس ہوتا کہ جیسے یہ اس پر زیادہ سختی کر جاتا ہے، زیادہ روک ٹوک کر جاتا ہے۔ صبا کا اترا چہرہ انہیں دکھ میں مبتلا کر جاتا تھا، مگر یہ فقط چند لمحوں کی بات ہوتی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال لیتی کہ شاذر اگر اسے مکمل طور پر اپنی پسند میں ڈھال دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ ساری زندگی اسے شاذر کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ اچھا ہے، ابھی سے اس کی پسند ناپسند جان لے۔ جیسے ہی یہ خیال انہیں مطمئن کرتا، وہ خاموش
تماشائی کی طرح سب دیکھتی اور زبان پر تالا ڈال لیتی۔ آج صبا کی ٹوٹی پھوٹی حالت نے انہیں ساتھ دلایا کہ وہ کتنا غلط کر رہی تھی۔ شاہزر کو داماد بنانے کی خواہش میں وہ اتنی مگن ہوگی کہ بیٹی کا دکھ دیکھ ہی نہ پائیں۔ بے اختیار ان کی آنکھیں بھیگتی چلے گی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر اس کے باوجود وہ شاہزر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور صبا کی بیوقوفی پر بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ انہیں جتنی صبا عزیز تھی اتنا ہی شاہزر بھی عزیز تھا، اور ان کی عزیز ترین بیٹے کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے یہ ان کی برداشت سے باہر تھا، کیونکہ اس صورت میں صبا کو بھی یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑتا جو انہیں گوارا نہ تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی نسبت بچپن سے شاہزر سے طے ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین اڑ گیا تھا۔ وہ اس سے ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور کہاں پوری زندگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہونٹ چباتی وہ مضطرب سی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، وہ کسی صورت میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو شام کے 6 بجا رہا تھا۔ اس وقت ماما کچن میں ہوتی تھی اور پاپا اسٹڈی روم میں۔ پاپا سے بات کرنے کا یہ اچھا موقع تھا۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ آہستہ سے دستک دے کر وہ جیسے اندر داخل ہوئی، پاپا کو کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف پایا۔ انہوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت کم ہی ان کے اسٹڈی روم میں آتی تھی، سو ان کا حیران ہونا بجا تھا۔ خیریت بیٹا جی؟ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اور سوجی آنکھیں دیکھ کر انہوں نے بے اختیار پوچھا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے پاپا۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں پر ایک نظر بے ساختہ پڑی تھی۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اس لیے کتاب بند کر کے پیشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب ٹھیک تو ہے نا صبا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی پیشانی کو چھوا جو انہیں خاصی ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ ان کے اس انداز پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ آج تک میں نے آپ کی ہر بات مانی، پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو یا ماما کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ دونوں کے ہر فیصلے کو مقدم جانا ہے، مگر اب… وہ رکی، آنکھوں میں چھپے آنسو گالوں پر بہہ آئے۔ پاپا بری طرح پریشان ہوتے ہوئے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بات واقعی معمولی نہ تھی، ورنہ ان کی بیٹی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اس کا چہرہ اٹھا کر بے چینی سے بولے، جو بھی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے اپنے پاپا سے کہہ دو، اس یقین کے ساتھ کہ پاپا سب ٹھیک کر دیں گے، اپنی گڑیا کی ہر پریشانی دور کر دیں گے۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ کچھ کہو صبا، آخر ہوا کیا ہے؟ پاپا میں شاہزر بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، مجھے ماما کی طرح غلط نہ سمجھے گا۔ ان کے سینے میں منہ چھپائے ہی اس نے لرزتی آواز میں آخر کہہ دیا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے۔ شاہزر اور صبا کو انہوں نے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی دیکھا تھا۔ صبا کے منہ سے ایسی بات کی توقع تو وہ کسی صورت نہیں کر رہے تھے۔ شاہزر لاکھوں میں ایک تھا، وہ مسترد کیے جانے کے لائق نہیں تھا، اس لیے صبا کے انکار نے انہیں اچھا خاصا الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ بہت دیر کے بعد ان کے منہ سے فقط یہی ایک لفظ نکلا تھا، میری اور ان کی سوچ نہیں ملتی پاپا، میں ان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ اگر میرے ساتھ زبردستی کریں گے تو میں یہ شادی کر لوں گی، مگر پھر میں اندر سے مر جاؤں گی۔ آپ جہاں کہیں گے میں شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر شاہزر بھائی سے نہیں۔ پلیز مجھے مجبور مت کیجیے گا، پلیز پاپا۔ اس نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئے۔ بیٹی کی منتشر حالت نے انہیں اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اسے آہستہ سے سینے سے بھینچ لیا۔ ایک ہی تو ان کی بیٹی تھی، اگر وہ بھی خوش نہ رہی تو پھر کیا فائدہ؟ وہ شاہزر کو بہت چاہتے تھے، ان کے بڑے بھائی کی آخری نشانی تھی وہ، مگر صبا بھی انہیں کم عزیز نہ تھی۔ شاہزر سے وہ کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، اور صبا کی کہیں اور شادی کرنے کے بارے میں تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، مگر اب انہیں لگا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہ کر پائیں گے۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا صبا، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر زندگی تمہاری ہے تو فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوگا۔ اس کا سر سلاتے ہوئے وہ نرمی سے بولے تو وہ سر اٹھا کر بے چینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں پاپا؟ اسے کسی صورت یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پاپا اتنی جلدی اس کی بات مان سکتے ہیں۔ اس کی بے چین بے یقین نظروں میں دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گئے تو وہ آنسو پوچھتی ہوئی ایک بار پھر ان کے سینے سے لگی۔ آئی لو یو پاپا، آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ وہ خوش تھی جبکہ وہ غیر مرئی نکتے کو گھورتے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی شاہزر سے بات کرنے کی؟ تمہاری اس ایک غلطی کی وجہ سے معاملہ اتنی سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہینڈل پر رکھا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اپنے نام اور چھوٹے پاپا کے غیر معمولی لہجے نے اسے ٹھٹک کر وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔
یقیناً یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر چھوٹے پاپا کے عزت پر شان لب و لہجے نے اس سے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صبا انکار کر دے گی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ورنہ میں ایسا ہرگز نہ کرتی۔ چھوٹی امی کی بے چین جھنجھلاتی آواز اسے ایک الجھن کے ساتھ ساتھ پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ وہ کس لیے چھوٹے پاپا سے ملنے گیا تھا، جیسے بھول ہی گیا۔ جو ہوا بہت غلط ہوا۔ اگر تم نے شاہزاد سے بات نہ کی ہوتی تو اس معاملے کو بہت آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ جتنا مجھے شاہزاد عزیز ہے اتنی ہی صبا بھی عزیز ہے۔ میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ آپ کیوں صبا کی بیوقوفی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ تو ناسمجھ ہے، بچی ہے، اچھے برے کی سے پہچان نہیں۔ مگر آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ صبا کے لیے شاہزاد سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آخر کیا کمی ہے شاہزاد میں؟ بات کمی کی نہیں ہے بلکہ ذہنی مطابقت کی ہے۔ صبا نے مجھ سے صاف کہا ہے کہ شاہزاد کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اور مختلف سمتوں کی سوچوں کے افراد کو جب یکجا کر دیا جائے تو مشکلات دونوں کے لیے ایک جیسی ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ صبا غلط نہیں ہے، کیا پوری عمر ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے کم سے کم ذہن ملنا تو ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم زبردستی کر بھی دیں تو وہ دونوں خوش نہیں رہ پائیں گے۔ شاہزاد نے بے سختہ اپنا رخ اپنے کمرے کی طرف کر لیا، ایک قدم پیچھے ہٹا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی اور اس وقت تنہائی کی اسے اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ چھوٹے پاپا مزید کہہ رہے تھے کہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاہزاد بھی تمہاری محبت میں ہی خاموش رہا ہوگا، ورنہ اگر صبا کو اعتراض ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہزاد کو نہ ہو؟ وہ کتنی دیر خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہیں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ورنہ اپنی زبان سے تو شاہزاد نے کبھی کچھ نہ کہا تھا جس سے اس کی پسند و ناپسند کا پتہ چلتا۔ وہ اپنے ماما پاپا کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، مگر شاہزاد جیسی لٹکتی تلوار کو بھی وہ ساری عمر کے لیے سر پر نہیں لٹکانا چاہتی تھی، اس لیے زندگی میں پہلی بار اپنے والدین کی تکلیف کا باعث بنی اور نہ چاہتے ہوئے بھی خود ان کی نافرمانی جیسا غلط فعل اس سے سرزد ہوا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف شاہزاد کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شاہزاد، تم میری زندگی کا سب سے برا وقت ہو۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بڑبڑائی۔ اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی وہاں بیٹھے لامتناہی سوچوں میں الجھتے ہوئے۔ شام کی تاریکی چار سو اپنے پر پھیلانے لگی۔ ابھی وہ اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب شاہزاد کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا سامنا کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ اندر کی طرف بڑھتی شاہزاد کی پکار نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ صبا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو جو کہنا ہے ایسے ہی کہہ دیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی، میں نے کہا نا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، پلیز بیٹھ جاؤ، اتنی ضد نہیں کرتے۔ اس نے بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا، ایک تو بالکل مختلف لب و لہجہ، دوسرا اس پر ضد کرنے کا الزام۔ کیا وہ واقعی ضد کرنے لگی ہے؟ ماما نے بھی اسے ایسے ہی کہا تھا۔ اسے کسی سوچ میں محو پا کر شاہزاد نے آہستہ سے اس کی کلائی تھامے اور اس سے کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بغیر کسی ہیل و حجت کے کسی مجسمے کی طرح بیٹھ گئی اور پھر اپنی گود میں پڑے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچ رہا تھا۔ اندر عجیب طرح کا خوف راز تھا جو اسے مسلسل ڈرائے جا رہا تھا۔ شاہزاد کی طویل خاموشی سے ایک وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ یقیناً آج بھی وہ اندر ہی اندر اس سے بے پناہ خائف تھی۔ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا صبا؟ بے حد سنجیدہ آواز جیسے ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نظروں کے تصادم پر وہ ٹھٹک گئی۔ کچھ ایسا تھا جو پہلے سے مختلف تھا، کچھ الگ، کچھ انوکھا، مگر کیا؟ وہ الجھ گئی۔ شاید وہ آنکھیں بولنے لگی تھیں، آنکھوں کی زبان سے وہ ناواقف تھی۔ تو کیا اس کے انکار سے شاہزاد بھائی کو بھی فرق پڑا ہے؟ مگر کیوں؟ وہ فقط سوچ کر رہ گئی۔ پوچھنے کی ہمت تو وہ خوابوں میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، اس نے پھر پوچھا۔ وہ خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ لہجہ کچھ نیا تھا جس سے اس کی سماعتیں مانوس نہ تھیں۔ اسے سب خواب سا لگا۔ اسے لگا کہ ابھی وہ اس پر چیخنے چلانے لگے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گردن ہی دبا دے۔ آخر اس نے زندگی میں پہلی بار اس کی حکم عدولی کی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ بلا وجہ انگلیاں مروڑتی رہی اور وہ اپنا صبر آزماتا رہا۔ خاموشی جب طویل ہوئی تو گھبرا کر وہ خود ہی بول پڑی۔ اسے کچھ کہنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی، جبکہ شاہزاد کی گہری سنجیدہ نظریں اس کے حواس معطل کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ماما پاپا سے جتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا، اسے لگا وہ اتنی بہادری کا یہاں ثبوت نہ دے پائے گی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا گئی، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، زبان جیسے تالو سے جا لگی۔ وہ سنجیدہ سا اس کی کشمکش میں مبتلا چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی،
بہت دیر بعد اس نے خود کو کہتے پایا۔ شاہزادہ نے طویل سانس اندر کھینچا۔ یقیناً اس طرح کر کے اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی صحیح کی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے، جس نے خود سمیت پورے گھر کو ایک ٹینشن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں، اور اصل وجہ بتانے کے لیے وہ خود میں ہمت کہاں سے لاتی۔ شاہزادے کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیا میرے سابقہ رویوں کی وجہ سے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو جیسے اس کے اندر تک جھانک رہا تھا۔ وہ چونکی اور پھر کافی حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے مزید بولنے پر وہ دنگ رہ گئی۔ یہی وجہ ہے نا؟ اس کے اتنے نرم لہجے پر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کے لیے بلا وجہ ہونٹ چبانے لگی، اور وہ کہہ رہا تھا، میں اپنے سابقہ کسی بھی رویے کی وضاحت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تم کبھی بھی مجھے سمجھ نہ سکو، یا پھر ضروری نہیں جو میں سوچتا ہوں تم بھی سوچو۔ مگر میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ تمہارے انکار کی وجہ سے ہم سب کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ اس کے جھکے سر پر ایک سنجیدہ نظر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھتی، وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر واقعی اس ٹاپک کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ جہاں پاپا کی یقین دہانی کی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، وہیں ماما کی خاموشی سے ٹھیک طرح سے خوش بھی نہ ہونے دیتی۔ گھر کا ماحول یکساں بدل کر رہ گیا۔ خاموشی 400 رقص کرنے لگی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے ٹی وی پر اپنا من پسند پروگرام لگایا تھا۔ اب اسے بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب اس نے تھکے تھکے شاہزر کو لانچ میں داخل ہوتے دیکھا۔ السلام علیکم شاہزر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ چھوٹی امی کہاں ہے؟ سر کی جنش سے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، اسی وقت ماما اپنے کمرے سے نکلی۔ ارے شاہزر بیٹا، آج اتنی جلدی آ گئے ہو، خیر تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ جی، وہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، آپ پلیز ایک کپ چائے بنا دیں۔ میں بنا دیتی ہوں۔ ٹی وی بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی کہ وہ نوکروں کے ہاتھ کی چائے نہیں پیے گا، اور اس کی موجودگی میں ماما چائے بنائے اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں صبا، رہنے دو، تم چھوٹی امی بنا دیں گی، دیکھو نا، نارمل لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ بلا وجہ ہی شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ وہ شاہزر کے بیشتر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادت تھی، اور وہ بھی تو اپنے ہر کام کے لیے اس سے ہی آواز دیتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے اس نے اپنے کاموں کے لیے اسے پکارنا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ وہ شاید جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہی تھی۔ شاہزر بیٹا، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں چھوٹی امی، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے آہستہ سے بتایا۔ انہوں نے بے اختیار گہری نظروں سے اس کے جھکے وجود کو دیکھا تو انہیں وہ پہلے سے کچھ کمزور سا لگا۔ کیوں اتنا سوچتے رہتے ہو؟ جب دماغ کو اتنا تھکاؤ گے تو سر میں تو درد ہوگا ہی نا، اور اس لیے جیسے چائے کا گھونٹ بڑھنا مشکل ہو گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے ایک بڑا اور تلخ گھونٹ اپنے حلق میں اتارا تھا۔ جانتے ہو انسان نظریں کب چراتا ہے؟ وہ تو جیسے اس کے اندر تک اترنا جانتی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے چائے پیتا رہا، پھر آخری گھونٹ لے کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بہت دنوں سے سکون سے نہیں سو پایا۔ چھوٹی امی پلیز مجھے سلا دیں۔ انہوں نے ایک اذیت بھری نظر اس کی بند پلکوں پر ڈالی تھی، جن کے گرد بنے سیاہ حلقے اپنی رت جگہوں کی کہانی صاف سنا رہے تھے۔ بے اختیار ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے درد کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ آخر ماں تھی، مگر مجبور تھی۔ اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب انہوں نے اس کے ذہن میں پٹھانا شروع کر دیا کہ وہ اس کی شادی صبا سے کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ان کی اکثر باتوں پر خاموش رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ وہ صبا کے حوالے سے کیا سوچتا ہے۔ مگر اب اس کا یہ بکھرا بکھرا حلیہ ان پر بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔ وہ اس کی حالت کا خود کو ذمہ دار ٹھہرانے لگی۔ کاش میں ایسا نہ کرتی تو یہ بھی آج اس حالت میں نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے ان کے گال بھگونے لگے۔ حقیقت میں انہیں صبا پر بہت غصہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے سے بھی گریز نہ کرتی، مگر پاپا کے سامنے مجبور تھی۔ جانتی تھی کہ وہ زبردستی کے کسی صورت قائل نہ تھے۔ وہ جھکی اور پھر اپنے بھیگے ہونٹ اس کی کشیدہ پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ غنودگی میں جا رہا تھا، اس لیے ہلکا سا کسمسایا۔ انہوں نے اس کا سر تکیے پر رکھ کر آہستہ سے اس کے اوپر کمبل برابر کیا، اور پھر خاموش قدموں سے باہر نکل گئی۔ خالی کپ کچن میں رکھ کر جیسے ہی پلٹی، صبا کو فریج میں منہ دیے پایا۔ ماما آج کیا پکانا ہے؟ ان کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جو تمہاری مرضی بنا لو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے جیسے ہی کچن سے نکلنے لگی تو وہ ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ ماما میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ اچھی طرح جانتی؟ ان کی بے رخی پر اس کی آواز بھر گئی۔
تو تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار بناؤں؟ آج تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے اور میں تم سے پیار بھری باتیں کرتی پھرو۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ ماما، وہ ہکا بکا ان کا یہ روپ دیکھ کر رہ گئی۔ آج پھر وہ اس پر شاذر کو فوقیہ دے چکی تھی۔ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ ہاں، ہو تم میری بیٹی، مگر کاش نہ ہوتی۔ وہ اس پر ایک تیکھی نظر ڈال کر کچن سے نکل گئی اور وہ بھری بھری ریت کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ لون میں کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور پھر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے اندر کی افسردگی کو زائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک اس کی نظر شاذر پر پڑی۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اسکن کلر کی ٹی شرٹ پہنے خود سے میسر لاپرواہ لون میں دوڑ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو چکا تھا، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ یقیناً وہ آج بھی جوگنگ پر نہیں گیا تھا اور کئی روز سے تو اس نے اسے جم جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور کتنا بدل گیا تھا وہ، نظروں کی حاکمیت جیسے کہیں کھو گئی تھی، وہ قدموں کی دھمک، آواز کا جاندار، حتیٰ کہ رویہ بھی۔ وہ بے اختیاری میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ بینچ پر بیٹھ کر اپنے چہرے اور گردن سے پسینہ پوچھنے لگا۔ وہ آہستہ سے پردے برابر کرتی کھڑکی سے ہٹ گئی۔ پھر اس نے اسے نقص سا تیار آفس کے لیے نکلتے دیکھا، ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہوئے۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے لاؤن سے گزرا تھا۔ شاذر، ناشتہ تو کرتے جاؤ بیٹا۔ مجھے بھوک نہیں، چھوٹی امی آفس سے کچھ لے لوں گا، ماما کی بےتاب پکار پر اسے سپاٹ انداز میں کہتا وہ بغیر رکے باہر کی طرف بڑھ گیا، اور ماما حساب معمول اس کی پسندیدہ ناشتے کو دیکھ کر رہ گئی، اور وہ جیسے خود میں چور ہی بن گئی۔ وہ فائلوں میں سر دیے بری طرح مصروف تھا جب اس کا جگری دوست یاسر اندر داخل ہوا۔ وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اسے دیکھتے ہی وہ فائل ایک طرف کر کے پرپتاک انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ بس بس رہنے دے، پتہ ہے مجھے جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر خفا خفا سا بولا، جبکہ شاذر کھل کر مسکرا دیا۔ تم سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ تو میں خود بھی نہیں لگا سکتا، مگر تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ وہ پرجوش انداز میں سے گلے لگا کر بولا تو ساری خوبی بھلا کر وہ بھی مسکرا دیا۔ میں اتنے عرصے بعد پاکستان آیا ہوں اور تم سے اتنا نہ ہوا کہ آ کر مل جاتے۔ شکوہ اس کی زبان سے پھسل گیا۔ آئی ایم سوری یار، مگر یقین کرو آج آفس سے سیدھا میں نے تمہاری طرف ہی آنا تھا۔ ہاں، خوب سمجھتا ہوں تمہارے ان چکروں کا، یوں ہی جلی کٹی سناتے جاؤ گے، یہاں بیٹھو گے بھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہ میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہا۔ وہ حیران ہوا۔ بس چلو تو۔ اس نے اس کا ہاتھ کھینچا تو مجبوراً اسے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ ہاں، اب بتاؤ کیسی گزر رہی ہے پھر؟ ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں اس نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ میری چھوڑ تو اپنی سنا، شادی کی، یہاں ابھی تک کنوارے پھر رہے ہو؟ میری شادی ہو چکی اور بچے بھی ہیں۔ یاسر کی بات پہ سے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، اور تم اپنی بتاؤ، شادی کر چکے ہو یا کر رہے ہو؟ میں ابھی تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ وہ حیران ہوا۔ منگنی تو تمہاری بچپن میں ہی ہو گئی تھی، پھر شادی میں اتنی تاخیر کیوں؟ اور شاذر کی دکھتی رگ پر جیسے دانستگی میں ہی اس کا ہاتھ پڑا تھا۔ یاسر ہی تو اس کا وہ دوست تھا جس سے اس نے صبا کے حوالے سے اپنے جذبات شیئر کیے تھے، اور وہ بھی اس کی مجبوری تھی کہ یاسر اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ تو خود کو 7 پردوں میں چھپانے والا انسان تھا۔ ہو جائے گی میری بھی شادی، تم بتاؤ کھانے کو کیا منگواؤں؟ اس کی بات بدلنے پر یاسر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ یقیناً وہ ایک بدلے ہوئے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ کیا بات ہے جگر، کیا اب تم مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ اس کے سنجیدہ چہرے پر وہ ایک نظر ڈال کر بولا، ہوں تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا چھوڑ دو گے اسے؟ اس کی ساری بات سننے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں بولا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا انداز تیز اور دو ٹوک تھا۔ تو پھر؟ ابھی میں اسے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے ٹائم دے رہا ہوں تاکہ وہ اپنے ذہن کو تیار کر سکے، اور اگر پھر بھی اس کا فیصلہ نہ بدلا تو تب کی تب دیکھی جائے گی، مگر اسے خود سے الگ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہت کم عمری سے میں اسے اپنے ساتھ سوچتا آیا ہوں، اسے کھونے کا تو میرے پاس تصور بھی نہیں ہے۔ تم نے اسے اپنے دل کی بات بتائی کہ کیا محسوس کرتے ہو اس کے لیے؟ نہیں۔ اس نے پہلے نانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو یہ غلط ہے نا یار، یہ اس کا حق تھا، تمہیں اسے ضرور بتانا چاہیے تھا کہ تم اس کے لیے کتنی خوبصورت اور خاص فیلنگز رکھتے ہو۔ لڑکیاں ایسے معاملات میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم اسے بتاؤ گے کہ تم اسے کیا کہنا چاہتے ہو، اور وہ بھی اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے، تو وہ اپنا فیصلہ بدلنے کے بارے میں ضرور سوچے گی۔ محبت بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، عورت ہو یا مرد یہ زیر کرنا بخوبی جانتی ہے۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اب میں تو ہمیشہ ہی ٹھیک کہتا ہوں۔ یاسر نے فرضی کالر جھاڑے تو وہ مسکرا دیے۔ ویسے داد دینی پڑے گی صبا جی کو، جن کی وجہ سے میرے دوست کی جلالی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ اس کے گھرنے پر یاسر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے جیسے ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا،
اور اس کے انداز پر جہاں وہ خود ہنسا، شاذر کا کہکا بھی نکل گیا۔ ماما مجھے بازار سے کچھ چیزیں منگوانی ہیں۔ صبح کی بات پر ان کے سبزی کاٹتے ہاتھ چند پل کے لیے رکے اور پھر اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ اور جو چاہے لے آؤ۔ صبح کو جیسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ان کے لہجے میں ایسی بے رخی تھی کہ سماعت پر زہر سا گزرا۔ اس نے کچھ دور بیٹھے شاذر پر نظر ڈالی جو بظاہر تو اپنے کام میں محور تھا، پر اس کی ساری توجہ اس کے انداز کی طرف تھی۔ میں واقعی چلی جاؤں؟ بے یقینی میں اس نے پوچھا۔ وہ ماما سے پوچھ رہی تھی مگر کنکھیوں سے شاذر کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو ظاہر ہے جب ماما کہہ رہی ہیں کہ سامان تمہارا ہے تو تمہیں ہی جا کر لانا پڑے گا۔ نوکرانی کے جملے پر اس نے ایک سرسری سی نظر ڈالی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یکلخت اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کب سے کھڑکی میں کھڑا خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کے اندر باہر ایک گہرا سکوت طاری تھا، ایسا سکوت جو ہر دیکھنے والے کو خوف میں مبتلا کر دے۔ یہ سچ تھا کہ اس نے صبا کو چاہا تھا، اور اتنا چاہا تھا کہ جتنا پہلے کبھی کسی نے کسی کو نہ چاہا۔ وہ جانتا تھا کہ صبا اس کی ہے، اس لیے اس پر ہر طرح کا رعب جمانے پر خود کو حق پر سمجھتا۔ یہ اس کی محبت کی شدت ہی تھی۔ وہ اسے سر سے پیر تک اپنی پسند کے سانچے میں ڈھالا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی طبیعت میں غصے کا عنصر زیادہ ہے، اس کا مزاج بھی گرم ہے، اور عورت کے معاملے میں تو اس کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ اس سے باہر وہ اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنے والی عورت بہت پاکیزہ لگتی، اس کا دل خود بخود اس کا احترام کرنے کو مجرنے لگتا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے صبا کو نقاب کے لیے کہہ دیا۔ وہ بہت معصوم تھی، بس اس لیے اس نے اس کا یونیورسٹی جانا روک دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل کے کورے کاغذ پر اس کے علاوہ کسی مرد کا نقش ابھرے۔ اس نے جہاں خود پر پابندیاں لگائیں، اسے بھی محدود کرتا گیا۔ مگر شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا اس کی سانسوں کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ انسان کبھی بھی بوجھ ڈالنے والے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ کب اس سے بدگمان ہوتی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور اب جب وہ اس کی محبت میں پور ڈوب چکا تھا تو اس نے کتنی آسانی سے شادی سے انکار کر دیا، اور چھوٹے پاپا نے بھی کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ صبا کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، اور چھوٹی امی بھی تو اس کے لیے کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ اسے چھوٹے پاپا سے کوئی گلہ نہ تھا، شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، اسے ماما سے بھی شکایت نہ تھی، اسے تو اپنے اصولوں سے شکوہ تھا۔ اس کی محبت اس سے بچھڑنے کے بعد کتنی خوش تھی، اور یہ خوشی ہی اسے یقین دلا رہی تھی کہ اس کے اصول کتنے غلط تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ کسی صورت بھی صبا کو کھو نہیں سکتا تھا، کسی صورت بھی نہیں، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا، اپنے اصولوں کو ہی کیوں نہ توڑنا پڑتا، کیونکہ زندگی ہے تو اصول ہیں، اور اس سے تو اس کی زندگی ہی چھوٹ رہی تھی۔ پھر وہ کیوں نہ تڑپتا، کیوں نہ بلبلاتا۔ آئینے کے سامنے کھڑی بڑی تیزی کے ساتھ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کے اس نے بالوں کو کیچر میں جکڑ لیا اور پھر ہونٹوں پر لائٹ گلابی لپسٹک لگانے لگی۔ اس وقت وہ پنک کلر کے دیدہ زپ سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہر زاویے سے خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کالی سیاہ بڑی بڑی چمکدار آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد اس نے انہیں اور قاتل کر لیا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ اس نے پہلے کبھی اتنی فرصت سے آئینہ دیکھا ہو، مگر اس وقت اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھا تھا کہ کہیں عمیر رضا کی فیملی اسے ناپسند نہ کر دے، جو اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اپنا بھرپور نظروں سے جائزہ لینے کے بعد بھی جب وہ مطمئن نہ ہوئی تو آگے سے دائیں بائیں دو لٹیں نکال کر انگلی کے بل دیتے چہرے پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے ہونٹ بے اختیار مسکرا دیے، چہرے کے طرف میں بھٹکتی لٹیں اس کے حسن کو اور محصور کن بنا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آگے ہوں گے۔ وال کلاک پر نظر ڈالتے بڑبڑائی، اور پھر خوبصورت نازک سینڈل پاؤں میں ریس باہر کی طرف دوڑی۔ آج عمیر رضا اسے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے آ رہا تھا، اور وہ کافی کانشیس ہو رہی تھی۔ عمیر رضا کی اس نے تصویر دیکھی تھی، اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا۔ وہ صبا کی پسند لاجواب تھی۔ صبا آ جاؤ۔ وہ ابھی کمرے سے نکلی تھی جب ماما اس کی طرف بڑھی۔ لوگ آگے کیا؟ اپنے دھڑکتے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے اس نے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی ہوئی، تم ڈرائنگ روم میں جاؤ، میں کچن کا انتظام دیکھتی ہوں۔ جی اچھا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے رکی، گھبرانا نہیں، اس نے مسکراتے اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ بظاہر ماما اس سے ناراض لگتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہیں اس کی فکر تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لابی سے ہوتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں جانا تھا، مگر یہ کیا؟ لاؤنج میں داخل ہوتے اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ تو کیا آج یہ آفس نہیں گئے؟ سامنے کھڑے شاذر کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، مگر جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ مزید ایک قدم تک نہ اٹھا سکی۔ وہ چلتا ہوا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن سر پر دوڑنے لگی، نہ جانے کیا کہہ دے،
جھکی نظروں کے ساتھ وہ سر بھی جھکا گئی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی اور جانتی تھی کہ وہ اس سے اور صرف اسے دیکھ رہا ہے۔ لمحے بیت گئے، ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہونے لگی، دل ملحدہ ہر اس کی لپیٹ میں آنے لگا۔ آخر یہ جاتا کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلانے لگی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ہی اس نے نظریں اٹھائی اور پھر اس کی نظریں ان افسردہ آنکھوں پر جم کر رہ گئی۔ وہ اس کے سجے سورے روپ کو بغور دیکھ رہا تھا، یعنی وہ خوش تھی، بلکہ بہت خوش، اس لیے اپنے پور کو اس اجنبی کے لیے سجایا گیا تھا۔ اسے اس کی اندرونی تکلیف کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور بامشکل اس کے معصوم اور دلکش چہرے سے نظریں چراتا اپنے پاؤں دیکھنے لگا۔ کیفیت ایسی تھی کہ سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ کچھ دیر اور اسی طرح کھڑا اس سے دیکھتا رہا تو اس کے دماغ کی نس ضرور پھٹ جائے گی۔ بہت آہستہ سے اس نے اس کی کلائی تھامی اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اور وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے خاموشی سے اس کے ساتھ کیوں کھینچی چلی آئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے بولا۔ اس کی کلائی ابھی تک اس کے سخت ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ بہت کم عمری میں ہی میں نے تمہیں دل میں بسا لیا تھا، اور یہ دل کہہ رہا ہے شہزاد سلطان شاہ تم بہت برے ہو۔ تم نے اس دل کی ملکہ کو ناراض کر دیا ہے صرف اپنے ان اصولوں کی وجہ سے۔ وہ سنجیدگی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں بولا، اور وہ تو حیران اور پریشان ہکا بکا آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ کیا انکشاف تھا؟ کیسی آگاہی اس کی بے یقین سماعتوں کو سونپی گئی تھی؟ شاہزار اس سے محبت یہ انہونی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سچ بھی تھا تو کتنا ناقابل یقین بھی تھا، اور اس کی کلائی اس کے ہاتھ کی گرفت میں لرز کر رہ گئی۔ میں مانتا ہوں میں عادتاً سخت مزاج ہوں، اصولوں کا پکا ہوں، عورت کے معاملے میں میری سوچ مختلف ہے اور تمہارے معاملے میں تو بالکل مختلف۔ تو کیا پھر مجھے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں؟ یا میرے اصول اتنے ناقابل قبول ہیں کہ جس لڑکی کو میں چاہوں وہ مجھ سے نفرت کرے، مجھ سے بیزار ہو؟ اس نے بری طرح چونک کر اس کی شکست خوردہ حالت کو دیکھا۔ آخر یہ کون سا روپ تھا شاہزار کا جسے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی؟ میں مانتا ہوں میں تمہارے معاملے میں سختی کر جاتا تھا کیونکہ میں تمہارے لیے بہت حساس ہوں۔ تم بہت معصوم ہو، برے انسانوں اور بری نظروں سے ناواقف۔ تو کیا میرا فرض نہیں بنتا تھا کہ میں تمہیں بری نظروں سے بچاؤں؟ تمہارے یونیورسٹی ایڈمیشن نہ لینے کی بھی یہی ایک وجہ تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے اور تا حیات اسی زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سینے میں بھی دل ہے صبا، اور دل میں ہر روز ابھرنے والی صرف اور صرف تمہاری تصویر ہے۔ اس دل کی ہر دھڑکن میں تم ہو، صرف تم۔ تم میرے لیے کیا ہو شاید میں تمہیں جتا نہ سکوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس کا تو پورا وجود جیسے چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کی زد میں تھا۔ اس کی کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھی، پھر کتنی دیر ان کے درمیان معنی خیز افسردہ سی خاموشی چھائی رہی، اور پھر اس خاموشی کو شاہزار کی سسراتی آواز نے توڑا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگوں، میں غلط تھا اور تم ٹھیک، تو میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں برا ہوں اور تم اچھی، تو یہ بھی ٹھیک ہے، میں سب ماننے کو تیار ہوں، مگر ان سب کے عوض تم سے بس اتنی ہی درخواست ہے کہ پلیز اس کھیل کو بند کر دو۔ تم نہیں جانتی یہ مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ میں ان دنوں شدید اذیت میں ہوں۔ تم پر اپنا حق سمجھتا تھا اس لیے روکتا ٹوکتا آیا۔ اگر تمہیں میرا روکنا ٹوکنا پسند نہیں ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تم پر زیادہ روک ٹوک نہ کروں۔ مجھے ایک موقع تو دو، مگر جو سزا تم دینے کا سوچ رہی ہو وہ بہت زیادہ ہے صبا۔ اسے اس کی کلائی چھوڑ کر اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیے۔ اس کی بے بسی بھری حالت نہ جانے کیوں مگر اسے ذرا اچھی نہ لگی۔ اس نے ہمیشہ اسے کسی حاکم کی طرح دیکھا تھا، اور اب اس طرح دیکھنا۔ وہ آہستہ سے گردن جھکا گی۔ گردن مت جھکاؤ صبا، بلکہ مجھے دیکھو تاکہ تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہو جائے۔ ہو سکے تو دیکھو، میری آنکھوں میں صرف تمہارا عکس ہے، اور یہ آنکھیں کسی دوسرے کا عکس دیکھنے سے صاف انکاری ہیں۔ اس دل پر صرف تمہاری حکمرانی ہے۔ اس نے بائیں جانب دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ دل تمہارے سوا کسی کا مطلوب نہیں۔ اس کی ایک ایک دھڑکن صرف اور صرف صبا صبا پکار رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں کوشش کروں گا خود کو بدلنے کی، پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں میری باتوں پر یقین نہیں کرتی؟ اس نے اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑے۔ کیا جان دے دوں پھر یقین کرو گی؟ صبا نے چونکتے ہوئے بھیگی پلکیں اٹھائی۔ شاہزار ایک منتشر حلیے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بولو، کیا جان دے دوں؟ وہ بے قرار نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کسی اور کے لیے تمہیں سجتے سنورتے دیکھنا میرے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے، تمہیں اس کا ذرا اندازہ نہیں۔
پلیز بند کر دو اس کھیل کو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ صبا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اگر تم نے اس کھیل کو بند نہ کیا تو یا میں خود کو شوٹ کر لوں گا یا پھر عمیر رضا کو، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ صبا نے خوفزدہ انداز میں نظریں اٹھائیں اور وہ اس پر کچھ باور کرواتی بہم سی نظر ڈالتا اس کے کندھے چھوڑ کر جھٹکے سے مڑا اور پھر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ گمسم سی کتنی دیر وہاں کھڑی رہی۔ وہ لوگ منگنی کے لیے آنا چاہتے تھے تو پھر کب کی ڈیٹ دوں؟ ناشتے کی میز پر پاپا نے جیسے ہی پوچھا، اس کی نظر بے اختیار شاہزر کی طرف اٹھی۔ اسی وقت اس نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی نظریں تھی وہ اندر تک لرز کی۔ وہ اسے آج پہلی بار غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ دنوں سے شیو نہیں بنائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی وجاہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اپنے دل کی بے ترتیبی پر گھبراتے ہوئے اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ جس طرح آپ مناسب سمجھیں تو پھر ٹھیک ہے، اسے جمعے کا وقت دے دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے صبا؟ یکلخت اس سے بھی مخاطب کرتے انہوں نے جیسے اس کی بھی رائے لینی چاہیے۔ وہ بلکھلا کر رہ گئی، اس کے ہاتھ میں چمچ لرز کر رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ پاپا اسے بھی مخاطب کریں گے۔ اس کی نظریں ایک بار پھر سے شاہزر کی طرف اٹھی، وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی پلکیں بھیگتی چلی گئی اور فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ میں یہ منگنی نہیں کرنی پاپا، آپ انہیں منع کر دیں، پتھرائی آواز میں بامشکل کہتی وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پاپا نے حیران ہو کر دیکھا اور شاہزر اور ماما نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، دروازے پر ہلکی سی نوک کر کے وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ پہ اوندے منہ لیٹی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ آسا سے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تھینکس صبا۔ وہ اٹھ بیٹھی، شاہزر کی موجودگی کو حیرت سے دیکھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے مزید قاتل ہو چکی تھی۔ شاہزر کی نظریں ٹھہر گئی۔ کیوں تھینکس کس لیے کہہ رہے ہیں؟ تو اس معصومیت پر کون نہ مر جائے؟ شاہزر کے ہونٹ مسکرا دیے۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس کی بے وجہ کی ہنسی اسے تپا گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں صبا، اس لیے ہنس رہا ہوں، اور خوش کیوں نہ ہوں؟ تم نے میری محبت کو معتبر جو کر دیا ہے، اس کا مان رکھ لیا ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منگنی سے انکار میں نے آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں ابھی منگنی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ہاں جانتا ہوں تم منگنی نہیں بلکہ ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتی ہو، اور وہ بھی مجھ سے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ اس کی تو آج جب ہی نرالی تھی۔ جی نہیں، اور آپ بھی یہ یاد رکھیے گا، میں آپ سے بھی شادی کسی صورت نہیں کروں گی، بلکہ کنواری رہنے کو ترجیح دوں گی۔ مجھے آپ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے اس نے جیسے اس کی خوش فہمی دور کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ مزید کھل کر مسکرا دیا، اور اس نے اس کی ہنسی کو بغور دیکھا جس میں اتنی کشش تو ضرور تھی کہ وہ دل میں سرائے بغیر نہ رہ سکی۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی ساری زندگی کنواری رہنا اور میں بھی ساری عمر کنوارا رہوں گا، مگر پھر جب بھی کبھی تمہارا شادی کا ارادہ ہو تو سیدھی میری طرف آ جانا، کیونکہ اب تمہاری منزل صرف میں ہی ہوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ منہ دھو رکھیے، بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ صاف پہلو بچا گئی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کا یہ روپ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر یکلخت وہ سنجیدہ ہوا۔ صبا تم نہیں جانتی، آج تم نے مجھے بکھرنے سے بچا لیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں جتنا پریشان رہا ہوں، لگتا تھا دماغ کی نس ہی پھٹ جائے گی، اندر ہی اندر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تمہارے سوا کسی دوسری لڑکی کے تصور کو بھی کبھی قریب بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ تمہارے انکار سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، مگر آج میری تمام اذیتوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ اس کے عوض تم جان بھی مانگو تو ہنس کر دے دوں گا۔ اب تو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہرا۔ محبت کی ایسی دلربائی شاہزر کو نہال ہی کر گئی۔ پلیز ایسی بات پھر کبھی منہ سے مت نکالیے گا۔ بے انتہا خوشی کے احساس کے زیر اثر شاہزر کی آنکھیں لو دینے لگیں۔ اس کا ہاتھ وہیں پکڑتے اس نے محبت کی پہلی مہر ثبت کر دی۔ اس نے سر پٹاتے ہوئے بلکھلا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کر گزرے گا۔ حیالود انداز میں کمال کی بے نیازی و معصومیت تھی۔ وہ فقط گھور کر رہ گئی۔ آپ بہت برے ہیں۔ ویسے یار میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، آزمائش شرط ہے۔ وہ پھر قریب جھکا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ شاہزر کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ سخت کھول کے اندر اس کا دل اتنا نرم بھی ہو سکتا ہے، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اسے اس کا یہ روپ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، وہیں وہ اللہ کے حضور سردہ ریز تھی کہ بدگمانی کی دھند کسی غلط فیصلے سے پہلے ہی صاف ہو گئی۔ اس کی رفاقت میں زندگی کس قدر سہل و خوشگوار گزرنے والی ہے، اس کی گواہی اس کے دل نے بھی دے دی تھی۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام ہے اذان بہار اور اس کی رائٹر ہے شہناز صدیق۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔